چاہوں گا ہمارے ماسٹر بشیر خان صاحب کو. He's been a local councillor for many years previously. He's been active in the community for a very long time. اور یہ بھی جنرل صاحب کے بہت قریبی تعلقدار بھی ہیں. تو میں ابھی ماسٹر بشیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر چند الفاظ کہیں. اور میں یہ بھی ذرا کہہ دوں کہ آج سے 2-4 دن پہلے کوئی ان کی طرف سے اخبار میں کوئی بیان بھی آیا ہوا تھا. چند ساتھیوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ماسٹر صاحب کی طرف سے کچھ بیان تھا جو آج کی تقریب کے ساتھ وہ کمپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ چلو ہم ماسٹر صاحب سے خود ہی درخواست کریں گے کہ وہ خود ہی اس کی کچھ تجویز کریں. بہت بہت شکریہ ماسٹر صاحب. ساتھیوں السلام علیکم. جنرل صاحب کے متعلق میں یہ گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک شعر، نگاہ بلند سخن دے نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اگر کسی رہنما کی خصوصیات دیکھنی ہو تو وہ جنرل صاحب میں اس شعر پر 100% روز ثابت ہوتی ہے. جنرل صاحب کے جب پی ایف واق کے چیئرمین تھے، میں جب ادھر گیا اپنے عزیزوں کے پاس تو میرے عزیز ہیں وہاں میں زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں باغ کی کیا حالت ہو گئی ہے. اتنا خوبصورت آپ جب اندر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے آپ یورپ میں ہیں. وہاں میں انہوں نے اسکول سے تعلیم کا جال بچھا دیا. اور جمعہ کی نماز کے بعد جنرل صاحب بغیر سیکیورٹی کے وہاں جاتے، اس کے بعد عرضداشت لوگوں کی عرضداشت لیتے اور وہاں ہی فیصلہ کرتے کیا ہے. میرے بھائی صاحب کے الفاظ تھے یہ دور فاروقی انہوں نے یہاں قائم کر دیا ہے سروا میں. پچھلے سال جب میں پاکستان گیا، اتفاق ہے کہ میں نے جنرل صاحب سے فون کیا کہ ملاقات کی خواہش ہے، تو یہ کہنے لگے کل آ جائیں. کس ٹائم آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا صبح 10 بجے آ جاؤں گا. یہ کہتے ہیں نہیں 10 بجے کوئی اور مہمان آ رہے ہیں، آپ 11 بجے آ جائیں. جب میں 11 بجے وہاں پہنچا تو اتفاق سے جو پہلے مہمان آئے ہوئے تھے، جنرل صاحب نے جب ان سے میرا تعارف کرایا تو اتفاق سے وہ وہاں اور اسٹیکسلا کے معززین کا وفد آیا تھا جنرل صاحب کے پاس کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں، آپ جیسے مخلص دیانتدار لوگوں کی اب ضرورت ہے. ملک جس ڈگر پر جا رہا ہے اسے آپ آئیں اور اسے کوشش کریں دیگر آپ جیسے مخلص ساتھیوں کے ساتھ قیادت سنبھالا دیں. تو دوران گفتگو جب وہ تعارف انہوں نے کرایا تو اتفاق سے ان میں سے چند میرے عزیز اپنے رشتہ دار تھے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹی او ایف میں جو کچھ کیا، اس کے بعد اسٹیل مل میں جا کر جو کچھ جنرل صاحب نے کیا، یہ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ اسے سارے سے نکال کر منافع میں لیا ہے. لیکن افسوس کہ جب جس آدمی کے ہاتھ میں کمان ہو، اس کی نیت نیک نہ ہو، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کام جو ہے نا وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. اب انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے. مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون والے ان سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ نون والوں کا ان پر احسان ہے یا ان کا احسان ہے کہ یہ نون میں گئے ہیں. ویسے انہیں لینے کے لیے بے شمار پاکستان کو دوڑ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا میں تجزیہ کروں گا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر اس وقت جو ہے نا نواز شریف نون مسلم لیگ نون ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ جان گیا ہے. اب سیاست میں جو ہے نا کارے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹوں کی سیج آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جنرل صاحب وہاں سے جس طرح وہاں سے آپ نے کام کیا اسٹیل مل میں، مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح وہاں کریں گے. میں آپ سے ایک بات گزارش کروں کہ صدر صاحب کے متعلق آج انہوں نے وہ آیت نہیں پڑھی، وہ تو عزت منتشا ہوا تو ذل منتشا. عموماً یہ پڑھا کرتے تھے. تو میں آج سر سے یہ کہوں گا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور وہ مرد مومن کون تھے جنہوں نے ان کی تقدیر بدلی ہے؟ وہ نانظیر تھے. اور جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ان کا یقین کا امر تھا اس آیت پر کو نہیں آیا پر تو عزت منتشا ہوا تو ذل منتشا. تو یہ اللہ کی دین ہے ان پر.
تو آخر میں جو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ رسم شفیع نہیں، پوری دنیا کی رسم ہے کہ ساتھیوں کے نام دے کر لوگ جو ہے نا لکھ دیتے ہیں.